بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اسلامیات اور انگلش کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامیات اور اردو کے نوٹس ہارڈ کاپی میں بھی دستیاب ہیں۔ نوٹس خریدنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کلاس 9 انگلش کے یونٹ 9 کے 12ویں اور 13ویں پیراگراف کا ترجمہ کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 8ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ان پیراگرافز کی ریڈنگ ٹرانسلیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈز میننگ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ Emphasizing science, technology, engineering and mathematics, STEM in education equips students with the technical skills necessary for innovation. یعنی تعلیم میں سائنس، فنیات، انجینئرنگ اور ریاضی STEM پر زور دینا طلباء کو اختراع کے لیے ضروری فنی مہارتوں سے آراستہ کرتا ہے۔ Emphasizing زور دینا، ٹیکنالوجی فنیات، میتھمیٹکس ریاضی، ایجوکیشن تعلیم، اکوپس آراستہ کرنا یا لیس کرنا، اسٹوڈنٹس طلباء، ٹیکنیکل اسکلز فنی مہارتیں، نیسیسری یعنی ضروری، انوویشن کہتے ہیں اختراع کو۔ اس کے بعد ہے اسٹیم ایجوکیشن فوسٹرز کیوریوسٹی اینڈ اے پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ۔ اسٹیم کی تعلیم تجسس اور مسائل حل کرنے کی سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ تو فوسٹرز کا مطلب ہوتا ہے فروغ دیتی ہے، کیوریوسٹی تجسس کو کہتے ہیں، کیوریوسٹی پرابلم سالونگ مسائل حل کرنا، اور مائنڈ سیٹ کہتے ہیں سوچ کو۔ which are crucial for technological advancements and scientific discoveries، جو فنیاتی ترقیوں اور سائنسی دریافتوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو کروشل کہتے ہیں بہت اہم، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے فنیاتی ترقیاں، سائنٹیفک ڈسکوریز کا مطلب ہوتا ہے سائنسی دریافتیں۔ اس کے بعد ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پلے اے پیوٹل رول ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے تحقیق اور ترقی R&D میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا مطلب اعلیٰ تعلیمی ادارے، پلے اے پیوٹل رول کا مطلب نہایت اہم کردار ادا کرنا، ریسرچ کہتے ہیں تحقیق کو، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی کو۔ Universities and colleges provide the resources and environment for students and faculty to conduct research۔ جامعات اور کالج طلباء اور تدریسی عملے کو تحقیق کرنے کے لیے ذرائع اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز جامعات، پرووائڈ فراہم کرتے ہیں، ریسورسز کہتے ہیں ذرائع کو، انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو، اور فیکلٹی کہتے ہیں تدریسی عملے کو۔ کنڈکٹ ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنا، کنڈکٹ کا مطلب سر انجام دینا بھی ہوتا ہے۔ لیڈنگ ٹو نیو انوینشنز، ٹیکنالوجیز اینڈ میتھڈولوجیز دیٹ ڈرائیو انوویشن، جو اختراع کو آگے بڑھانے کے لیے نئی ایجادات، فنیات اور اصولیات کا باعث بنتے ہیں۔ لیڈنگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے باعث بنتے ہیں، نیو انوینشنز نئی ایجادات، ٹیکنالوجیز فنیات، اور میتھڈولوجیز کا مطلب ہوتا ہے اصولیات، ڈرائیو انوویشن کا مطلب اختراع کو آگے بڑھانا۔ اس کے بعد ہے آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا اینڈ پیڈاگوجیکل اپروچز fail to equip learners with the skills demanded by the rapidly changing global landscape۔ یعنی فرسودہ نصاب اور تدریسی طریقے سیکھنے والوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے لیے مطلوب مہارتوں سے آراستہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں دیکھیں کچھ الفاظ ہیں۔ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا مطلب فرسودہ نصاب، اور اس کے بعد ہے پیڈاگوجیکل اپروچز یعنی تدریسی طریقے، لرنرز کہتے ہیں سیکھنے والے، اور اسکلز کہتے ہیں مہارتوں کو۔ ٹھیک ہے، مہارتوں کو۔ ڈیمانڈڈ بائی کا مطلب یہاں ہوگا مطلوب، ٹھیک ہے، مطلوب مہارتیں، اور ریپڈلی کا مطلب ہوگا ریپڈلی چینجنگ گلوبل لینڈسکیپ۔ اس پورے لفظ کا مطلب ہے تیزی سے بدلتا ہوا عالمی منظر نامہ۔ تو اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اچھا یہاں ایک
بس ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر آپ یہاں کوما لگا دیں تو اور اچھا رہے گا. فرسودہ نصاب تعلیم، نصاب اور تدریسی طریقے سیکھنے والوں کو. ٹھیک ہے، یہاں کوما لگا لیں بہتر رہے گا طریقے کے بعد. اس کے بعد ہے there is a pressing need to align education systems with the evolving needs of the 21st century workforce, emphasizing critical thinking, problem solving and digital literacy. کافی مشکل سبق ہے یہ. تنقیدی سوچ، مسائل کے حل اور ڈیجیٹل خواندگی پر زور دیتے ہوئے تعلیمی نظام کو 21ویں صدی کے افرادی قوت کی ارتقائی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو پریسنگ نیڈ کا مطلب ہوگا یہاں پر اشد ضرورت، الائن کا مطلب ہم آہنگ کرنا، اور ایوولونگ نیڈس کا مطلب ہوگا ارتقائی ضروریات. 21 سینچری 21ویں صدی. اور اس کے بعد ورک فورس افرادی قوت کو کہتے ہیں. ایمفیسائزنگ کا مطلب ہوتا ہے زور دیتے ہوئے، کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ، پرابلم سولونگ مسائل کے حل، اور ڈیجیٹل لٹریسی کہتے ہیں ڈیجیٹل خواندگی کو. اس کے بعد ہے The quality of teaching plays a pivotal role in shaping the learning outcomes of students. پڑھانے کا معیار طلباء کے سیکھنے کے نتائج کو تشکیل دینے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. کوالٹی آف ٹیچنگ پڑھانے کا معیار، اور پلیز اے پیوٹل رول، یہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے، نہایت اہم کردار ادا کرنا. شیپنگ کا مطلب تشکیل دینا. لرننگ آؤٹ کمز کا مطلب ہوگا سیکھنے کے نتائج، اور اسٹوڈنٹس طلباء کو کہتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے ہاؤ ایور شارٹیج آف ٹیچرز، لو سیلریز اینڈ inadequate training undermine the effectiveness of education systems. تاہم اساتذہ کی کمی، کم تنخواہیں اور ناقص تربیت تعلیمی نظام کی اثر انگیزی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اب اس میں الفاظ ہیں. شارٹیج آف ٹیچرز کا مطلب ہوگا اساتذہ کی کمی، لو سیلریز یعنی کم تنخواہیں، inadequate training ناقص تربیت. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انڈرمائن کا یہاں مطلب ہوگا نقصان پہنچانا. افیکٹونیس کہتے ہیں اثر انگیزی کو. ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں تعلیمی نظام کو. یہاں بھی اگر آپ کوما لگا لیں تو بہتر رہے گا. اس کے بعد ہے انویسٹنگ ان ٹیچرز پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سپورٹ از اسینشیل فار انہانسنگ ایجوکیشنل کوالٹیز. تعلیمی معیار بڑھانے کے لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی اور مدد میں سرمایہ کاری ضروری ہے. تو انویسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے انویسٹ کرنا یعنی سرمایہ کاری کرنا. پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ورانہ ترقی، اور اس کے بعد سپورٹ کہتے ہیں مدد کو، حمایت کو بھی کہتے ہیں، اسینشیل کہتے ہیں ضروری کو، انہانس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، ایجوکیشنل کوالٹی یعنی تعلیمی معیار. Government should prioritize the training and development of educators. حکومتوں کو اساتذہ کی تربیت اور ترقی کو ترجیح دینی چاہیے. یہ گورنمنٹس ہوگا، گورنمنٹ نہیں گورنمنٹس ہوگا، یہ ایس لگا ہوگا کتاب میں، آپ دیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اور پریورٹائز کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا. ٹریننگ کہتے ہیں تربیت کو، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ترقی کو، اور ایجوکیٹرز کہتے ہیں اساتذہ کو. اس کے بعد ہے دس انکلوڈ آفرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام، انشورنگ فیئر سیلریز اینڈ کریٹنگ اے سپورٹیو ورک انوائرمنٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین کوالیفائڈ ٹیچرز. اس میں اہل اساتذہ کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے پیشہ ورانہ ترقی کے پروگراموں کی پیشکش، مناسب تنخواہوں کی یقین دہانی، اور کام کرنے کے لیے سازگار ماحول کی تخلیق شامل ہے. تو کچھ الفاظ دیکھ لیں. انکلوڈ کا مطلب شامل، اور آفرنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی پیشہ ورانہ ترقی کے پروگراموں کی پیشکش، اور
اس کے بعد ہے انشورنگ فیئر سیلریز، یعنی تنخواہوں کی، مناسب تنخواہوں کی یقین دہانی. ٹھیک ہے، انشورنگ مطلب یقین دہانی، فیئر سیلریز یعنی مناسب تنخواہیں. اور اس کے بعد ہے کریٹنگ اے سپورٹیو ورکنگ انوائرمنٹ. اس کا مطلب ہوگا کام کرنے کے لیے سازگار ماحول. ٹھیک ہے، اور کام کرنے کے لیے، بلکہ آپ ایک کام کریں، یہاں آ رہا ہے تو آپ اس کو یوں لکھ لیں، اور کام کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول اس طرح لکھ لیں. اور کام کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول کی تخلیق شامل ہے. اور اس کے بعد ہے اٹریکٹ. اٹریکٹ کا مطلب یہاں ہوگا راغب کرنا، اور ریٹین کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا. کوالیفائڈ ٹیچرز کا مطلب ہوگا اہل اساتذہ. تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.